الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا موضوع ہے لاک ڈاؤن اور جمعہ اور عیدین کی نماز۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے علماء کرام نے تمام نمازوں کو گھروں میں پڑھنے کی ہدایت دی ہیں اور ساتھ ہی جمعے کے قیام کی بھی اجازت دی ہے، اور جو اذن عام ہے اس کی حتی الامکان ہم کوشش کریں اس کو برقرار رکھنے کی، یعنی ہم جب کسی کے ہاں یا تو ہم اس کے گھر میں جا کر نماز پڑھیں تو 5 آدمیوں تک کی اجازت ہے تو اس کی ہم رعایت رکھیں، اور اسی طریقے سے اگر ہم اپنے گھروں کے اندر تو دوسروں کو ہم جب اجازت دیں تو 5 آدمی تک، اس کے آگے پھر ہم مجبور ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے ایسے گھروں میں جہاں پر گنجائش ہو اجازت دی ہے کہ وہ جمعے کو قائم کر سکتے ہیں، اور ان حالات کے اندر جب گھروں کے اندر نماز ہو رہی ہے تو پھر عورتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں نماز کے اندر، کہ وہ چاہے جمعے کی نماز ہو یا چاہے وہ عید کی نماز ہو یا عام نمازیں ہوں، وہ بھی شریک ہو سکتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اس میں صفوں کی جو ترتیب ہوگی، اگر عام نمازیں ہیں تو امام کے علاوہ ایک آدمی بھی اگر ہے، حتیٰ کہ وہ بچہ بھی اگر ہے، تو اس سے بھی جو ہے کہ جماعت قائم کی جا سکتی ہے، اور ایسی صورت میں امام کے علاوہ جو ایک شخص ہے وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہو جائے گا، چاہے وہ بچہ ہو چاہے جو ہے نا وہ بالغ ہو۔ ہاں، اگر امام کے علاوہ 2 ہو جاتے ہیں، یہاں پر بھی وہی ہے کہ چاہے جو ہے نا وہ امام کے علاوہ ایک بالغ ہو اور ایک بچہ ہو، تو پھر اب امام صاحب آگے کھڑے ہوں گے اور بچہ اور جو بالغ ہے یا جو 2 لوگ ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوں گے۔ بچوں کی گویا کہ الگ سے صف نہیں قائم کی جائے گی، چونکہ بچوں کا یا کسی ایک آدمی کا تنہا کھڑا ہونا یہ ممنوع ہے۔ اس لیے اگر ایک آدمی اور 2 بچے ہیں تو وہ ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہوں گے، یا 2 آدمی ہیں اور ایک بچہ ہے تو وہ ایک ہی ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہاں، البتہ اگر 2 آدمی ہیں 2 بچے ہیں اور پھر عورتیں ہیں تو یہاں پر جو ہے نا 3 صفیں قائم کی جا سکتی ہیں، ایک بالغ حضرات کی، دوسرے بچوں کی، اور پھر تیسری جو ہے نا وہ عورتوں کی، اس طریقے سے۔ اور اگر اجنبی یا عورتیں بھی اگر ساتھ میں ہوں تو پھر وہاں پردہ ڈال دیا جائے، اور اگر محارم ہیں یعنی ایسی عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے، جیسا کہ خالہ ہے، پھوپھی ہے، تو ایسے موقع پر وہاں پر پردہ ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس طریقے سے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اب رہ جاتی ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے، تو جمعے کے لیے نماز کے لیے امام کے علاوہ کم از کم 3 ایسے شخص ہونا چاہیے جو امامت کے اہل ہوں، اور امامت کے اہل جو ہے نا وہ مرد حضرات ہوا کرتے ہیں، اور ان کو بھی بالغ ہونا ضروری ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ اگر امام کے علاوہ 2 بالغ ہوں اور ایک بچہ ہو، یا امام کے علاوہ 2 بالغ ہوں اور 3 عورتیں ہوں، تو پھر ایسے گھر کے اندر جمعہ قائم نہیں کیا جا سکتا ہے، چونکہ کم از کم 3 ایسے آدمی ہونا چاہیے جو بالغ ہوں اور امامت کے گویا کہ اہل ہوں۔ اس طریقے کی شرط جو ہے نا فقہا نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں در مختار کے اندر واضح طور پر صفحہ نمبر 24 جلد نمبر 3 کے اندر فرمایا ہے کہ الجماعہ واقلھا 3 رجال۔ اس میں علامہ شامی فرماتے ہیں کہ واحترز بالرجال عن النساء والصبیان فإن الجمعة لا تصح بهم وحدهم لعدم صلاحیتهم للامامة فيها بحال۔ یہ صفحہ نمبر 24 پر فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے صفحہ نمبر 25 پر بھی عبارت موجود ہے کہ فإنه لو بقي 3 من النساء بالصبيان ولو كان معهم رجل أو رجلان لا يعتبر، کہ اگر ان کے ساتھ میں ایک بچہ ہے اور 2 آدمی ہیں تو اس کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یہ صفحہ نمبر 25 جلد نمبر 3 کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، جب امام کے علاوہ 3 لوگ جمعے کے اندر ہوں تو پھر وہاں پر جو ہے نماز جمعہ قائم کیا جائے گا، اور اگر امام کے علاوہ 3 بالغ لوگ نہیں ہیں تو پھر ایسے گھر کے اندر جمعہ قائم نہیں کیا جائے گا، ہے نا، اور عورتوں کا گویا کہ اس کے اندر اعتبار نہیں ہے۔ ہاں، اگر عام نمازیں ہیں تو اس میں تو امام کے علاوہ ایک بچہ بھی اگر ہے تو وہاں جماعت قائم کی جا سکتی ہے، اور وہ دائیں طرف گویا کہ کھڑا ہوگا، چونکہ در مختار کے اندر عبارت ہے واقلھا 2 واحد مع الامام ولو ممیزا۔ یہ صفحہ نمبر 279 جلد نمبر 2
زکریہ، اس میں در مختار کے اندر یہ عبارت موجود ہے، تو اس میں تو اس بات کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ اور عیدین کے اندر آج کل خطبہ گویا کہ پڑھا جاتا ہے، اور خطبے میں بھی ہم کو بہت زیادہ لوگ الجھ جاتے ہیں، چونکہ اب جگہ جگہ جمعہ قائم ہو رہا ہے اور ہر جگہ جمعہ کا پڑھانے والا، خاص طور سے خطبے وغیرہ کا پڑھانے والا وہاں موجود نہیں ہوتا ہے، تو لوگوں کو وہاں پر دقت آ جاتی ہے۔ تو اس میں ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، چونکہ اگر مجبوری ہو اور کوئی وہاں پر پڑھانے والا نہ ہو تو علماء نے تو یہاں تک اجازت دی ہے کہ تسبیح، تحلیل اور تحمید وغیرہ بھی اگر پڑھ لی جائے گی تو گویا کہ خطبہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ خطبہ جو ہے جب ہم شروع کریں تو اس میں شروع میں بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جائے گا، دل کے اندر آہستہ سے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر حمد کے ساتھ میں ہم اس کو شروع کریں گے، جیسا کہ شامی کے اندر عبارت موجود ہے کہ یبدأ قبل الخطبۃ الاولی بالتعوذ سرا ثم بحمد اللہ تعالی والثناء علیہ والشہادتین والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والعظہ والتذکیر والقراءۃ، یعنی خطبے سے پہلے ہم آہستہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، پھر اللہ کی حمد کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین یا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اور اس کے اندر ہم ثنا کریں گے، اللہ کی ثنا اور شہادتیں۔ تو اب ثنا میں یہاں پر جو سبحانک اللہم ہے وہ بھی ثنا ہے، اللہ کی تعریف ہے، اس کو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اور شہادتین میں جو دوسرا کلمہ ہے یہ کہ اشہد کی بجائے ہم وہاں پر نشہد ان لا الہ الا اللہ ہم پڑھیں تو یہ زیادہ جو ہے کہ اس میں بہتر ہوگا، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور درود شریف کا جیسے تذکرہ کیا ہے تو درود شریف بھی وہی جو نماز کا درود ہے وہ یا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین ہم یہ پڑھیں، چونکہ آپ کے آل اور اصحاب اور ازواج مطہرات سب پر گویا کہ ہم کو درود بھیجنا چاہیے، اور عظہ اور تذکیر اور قرأت یہ سب بھی اس کے اندر ہو جائیں تو اس میں ہم قرآن پاک کی کوئی چھوٹی جو آیات ہمیں یاد ہوں اس طریقے سے ہم ان کو پڑھ لیں، جیسا کہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اس کو ہم پڑھ لیں تو اس طریقے سے ہمارا گویا کہ ایک خطبہ ہو جائے گا۔ دوسرے خطبے کے اندر ہم وہاں پر چونکہ اس میں مسلمانوں کے لیے دعائیں وغیرہ بھی شامل ہوتی ہیں تو یہی ساری چیزیں اس کے اندر بھی ہم کو پڑھنا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ اگر یہ سارے ہم کو یاد ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو جو نماز کا جو درود پاک ہے وہ تو سبھی کو تقریباً یاد ہوتا ہے، تو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کے بعد میں ہم درود شریف کو پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اس کے بعد میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ان آیات کو پڑھنا، اس کے بعد میں اگر ہمیں آیت یاد ہو تو ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وغیرہ کو پڑھ کر ہم اپنے خطبے کو مکمل کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہمارے لیے کوئی آدمی ایسا نہیں مل رہا ہے یا نہ کوئی ایسا خطبہ دستیاب ہے، اگر خطبہ باضابطہ دستیاب ہو تو پھر ان خطبوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج کل بہت سارے لوگ موبائل کے ذریعے سے چھوٹے خطبے بھی لکھ رہے ہیں، ان کو بھی گویا کہ پڑھا جا سکتا ہے، اور ورنہ جیسا کہ میں نے بتلایا کہ یہ عام طور سے لوگوں کو یاد ہوتی ہیں تو ان کو تو پڑھ ہی لینا چاہیے۔ اب رہ جاتی یہ بات عیدین کے خطبے میں، تو اس میں تکبیرات کا اضافی طور پر پہلے خطبے میں 9 تکبیریں اور دوسرے خطبے میں 7 مرتبہ تکبیروں کا کہنا جو ہے نا مستحب ہے، تو اس میں اللہ اکبر یہ تکبیر ہے، یا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو پہلے خطبے میں بھی ہم پڑھ لیں 9 مرتبہ، اور دوسرے خطبے کے اندر بھی ہم اس کو پڑھیں 7 مرتبہ، اس کو یعنی درود پاک یا ثنا، اللہ کی ثنا بیان کرنے سے پہلے یا شروع کے اندر بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ خطبے کی ابتدا حمد کے شروعات کرنے کے بعد میں، حمد سے ابتدا کرنے کے بعد میں ہم اس کو ان تکبیرات کو گویا کہ شروع کے اندر ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور جن جگہوں پر لوگ امام کے علاوہ 3 لوگ نہ ہوں،
یا وہاں پر کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ نماز عید کو ادا نہیں کر پائے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ لوگ 2 رکعت کر کے چاشت کی نماز پڑھیں، لیکن یہ جب پڑھیں جب کہ اگر شہر ہو تو وہاں کی جو مسجدیں ہیں جہاں پر جمعہ قائم کیا جا رہا ہے وہاں پر نماز گویا کہ ہو چکی ہو، اس کے بعد پھر اس کو پڑھ لیں گے نماز۔ واللہ اعلم بالصواب۔